بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کے یہی دو سبت موسوی دین کا آخری سہارا تھے، سو ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ غلامی کی اس رسوا زندگی اور اسیری کی ان ذلیل گھڑیوں سے اولاد یعقوب کو ایک مدت کے بعد نجات میسر آئی۔ اس وقت نجات میسر آئی جب اسیر ہونے والے زندگی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے اور صرف ان کے دو بچے رہ گئے تھے، جنہوں نے اس ملک میں آنکھیں کھولیں جہاں ان کے مذہب کی تعلیم ممنوع تھی اور مذہبی رسوم کی بجا آوری جرم ٹھہرائی گئی تھی، لیکن اپنے ماں اور باپ کی نالہ و بقا کے شور میں ان کے کانوں تک آواز پہنچتی تھی کہ وہ بھی کسی دین کے وارث اور خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ودیت کے پاسبان ہیں۔ گریا و واویلا کی ان آوازوں کا یہ اثر تھا کہ جب سائرس شاہ ایران نے نمرود و عراق کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسرائیلیوں کو بھی آزادی بخشی تو ان کی بڑی جماعت ہانپتے ہانپتے راکھ کے اس ڈھیر پر پہنچی جو سلیمان و داؤد کے شہر ہیکل کے جلانے کے بعد یروشلم کے میدانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودیوں کے اس قافلے کے دن گویا رونے اور پچھتانے ہی کی نظر ہوئے، تاں کہ وہ قافلہ بھی آ گیا جس میں دین کے غمخوار وہ اسرائیلی نوجوان عزرایہ عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے یاد دلانے پر لوگوں کو موسیٰ کی اس کتاب کا خیال آیا جو نہ دنیا میں کاغذ کے اوراق پر موجود تھی اور نہ بابل کی زندانی زندگی میں پیدا ہونے والے یہودیوں کے دماغ میں اس کا کامل کیا بلکہ ناقص سا بھی کوئی ہلکا سا خاکہ موجود نہ تھا۔ الٹا گیا خاکستر کا وہی تودا الٹا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ راکھ اور کوئلے کے اسی ڈھیر کے نیچے کسی تہخانے کے اندر سے عزیر علیہ السلام کی تورات کا وہ نسخہ ہاتھ آیا جس کی حفاظت اسرائیل کے دو اسباط اس طرح کرتے آ رہے تھے کہ یہودیوں کے گھروں میں نہیں بلکہ ہیکل میں صرف اس کا ایک نسخہ رہتا تھا، جسے 7ویں سال یہود اس طرح سن لیا کرتے تھے جس طرح آج دنیا کے مسلمان ہر سال تراویح کی شکل میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں قرآن کا سننا ضروری سمجھتے ہیں۔ راکھ کے نیچے کا یہی نسخہ تھا جو کسی نہ کسی طرح خدا کی قدرت سے، جیسا کہ یہود کہتے ہیں، آگ کے ان شعلوں سے محفوظ رہ گیا تھا جس نے سلیمان علیہ السلام کی ہیکل کا تنکا تنکا جلا کر خاک کر دیا تھا، جو بعد میں ان تمام نسخوں کی اصل قرار پایا جنہیں آئندہ یہودیوں نے اپنی نجات کا ذریعہ ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی ساری راہیں جب قطعی طور پر بند ہو چکی تھیں، اس خاکستری نسخے کا ایک سوراخ نکل آیا جس سے جہاں تک ممکن تھا یہودی حضرت موسیٰ کو پھر دیکھ سکتے تھے، لیکن زمانے نے اس سوراخ کو بھی زیادہ دن تک کھلا نہ رکھا اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہر 100-200 سال کے بعد کبھی یونان سے کبھی روم سے ایسے جبار اٹھے جو رہ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے تھے اور یہودی کھو دیتے تھے۔ انٹونیس یونانی نے ڈھونڈ کر پھر تورات کے نسخوں کو جلا کر دنیا سے ناپید کیا، ہیکل کو پھر زمین سے برابر کر کے اس کی جگہ جوپیٹر کا مندر بنایا، لیکن باوجود یہ کہ انٹونیس کا یہ خونی حکم تھا کہ جس کے پاس تورات کا ایک ورق بھی ملے وہ مارا جائے، تاہم یہودی کہتے ہیں کہ مقامی یہودی بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے پھر اس کتاب کو زندہ کر لیا۔ انٹونیس کے بعد رومی قہرمان تیتس کا فتنہ آگ کی طرح اٹھا، اس نے 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں نظر آتش ہوا، تورات پھر دنیا سے جل کر ناپید ہوئی، لیکن یہودی کہتے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے اسے پھر پیدا کر لیا، حالانکہ تورات بجز ہیکل یا شاہی خزانہ کے اور کہیں نہیں رہتی تھی۔ تیتس کے بعد روم کے کیسر ہڈرسن نے پھر 5 لاکھ یہودیوں کو ذبح کر کے ان کی کتابوں کے ساتھ وہی کیا جو پہلوں نے کیا تھا۔ اس نے بھی جوپیٹر کا دیوتا اسی جگہ قائم کیا جہاں کبھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مسجد بنائی تھی۔ اس نے یروشلم کا نام بدل کر ایلیا رکھ دیا۔ آغاز اسلام تک بیت المقدس اسی نام سے موسوم تھا، تاں کہ آنے والا آیا اور جس طرح اس نے دنیا کے پاکوں کی تقدیس کی، یہودیوں کے اس پاک شہر کا نام بھی بیت المقدس ہو گیا۔ ہوتا رہا تباہیوں کا اور بربادیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کا یہ تنگ و تاریک سوراخ حوادث و واقعات کے طوفانوں میں کہاں تک کھلا رہ سکتا ہے، اور اس پر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ بچھڑنے کے بعد بھی وہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بچھڑے۔ دنیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہودی جس آئینے کو پیش کر رہے ہیں کیا اس میں واقعی حضرت موسیٰ اور ان کی پاک تعلیم کی وہ صورت نظر آ سکتی ہے جو واقعی ان کی صورت تھی۔ راکھ کے اس ڈھیر سے
موسوی شریعت کا جو سانچہ تیار کیا گیا ہے، کیا سچ مچ وہ حضرت موسیٰ کی تعلیم کا سچا قالب ہو سکتا ہے؟ سچائی کی پیاس ہی جن میں بجھ کر رہ گئی ہو، جن کو بجائے یقین کے شک ہی کے انگاروں پر لوٹنے میں ٹھنڈک میسر آتی ہو، ان سے بحث نہیں ہے، لیکن جن میں صداقت کی تڑپ ہے، جو واقعی ایمانی بشاشت کی تلاش میں ہیں، کیا شبہات و شکوک کے ان گھپ اندھیروں میں، وساوس و اوہام کے ایسے خطرناک گھنے جنگلوں میں اس لیے گھس سکتے ہیں کہ ان کو وہاں ابدی زندگی کا چشمہ نصیب ہوگا؟ کیسی عجیب بات ہے کہ تقریباً 2000 سال سے جس خاکستری تورات کے بھی صرف ترجموں اور غلط سلط ترجموں در ترجموں کا دنیا میں رواج ہے، جس میں ایسے واقعات اور اسماء بکثرت پائے جاتے ہیں جو قطعی طور پر حضرت موسیٰ کے بعد کے ہیں، جس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات، ان کی تجہیز و تکفین تک کی داستان درج ہو، استثناء باب 34، کسی میں جھوٹ کو برداشت کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب قرار دے۔ ممکن ہے کہ مذہب میں منطق کو دخل نہ ہو، لیکن کیا اس حد تک کہ اعلانیہ جن کتابوں میں پیغمبروں پر شراب خوری یا حرام کاری کا الزام لگایا گیا، لوط جیسے اولو العزم نبی کو العیاذ اللہ اپنی بیٹیوں سے ملوث کیا گیا ہو، خداوند قدوس کے کلام کو ایسی فوش گالیوں سے بھرا گیا ہو جن کو بازار کے گنڈے بھی اپنی زبانوں پر لاتے شرماتے ہوں، جس کتاب کا خدا پچھتاتا ہو، روتا ہو، کیا یہ اس رب قدوس کی کتاب ہو سکتی ہے جس کی تقدیس و تحمید کا ترانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے رسولوں نے دنیا کو سنایا تھا؟ اس رومن کیتھولک پادری کے قلم سے گو مناظرے کے جھونک ہی میں صحیح، لیکن ایک پروٹیسٹنٹ عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کتنے صحیح الفاظ نکل آئے ہیں۔ اب میں کسی پروٹیسٹنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بھلا وہ اپنی نجات کی دل جمعی صرف ایک ایسی کتاب کے بھروسے پر رکھ سکتا ہے جسے وہ کلام الہی نہیں ثابت کر سکتا، ایک کتاب جسے وہ سمجھ نہیں سکتا، ایک کتاب جسے جہلاء و ضعفاء اپنی ہلاکت کے لیے پڑھتے ہیں، ایک کتاب جس کے اکثر حصے کھوئے گئے ہیں، ایک کتاب جو از بس غلطیوں سے بھری گئی اور ناقص کی گئی ہے، جس میں نجات پانے کی سب ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ ایسی کتاب کیا ایمان کا قاعدہ کلی اور نجات کی مکمل راہ ہو سکتی ہے؟ جو اپنی دینی شریعت کا سرچشمہ اس کتاب کو قرار دیتے ہیں، جب ان کی یہ شہادت ہے تو کیوں نہ یقین کیا جائے کہ خدا کے یہاں سے جو کتاب جانے ہی کے لیے آئی تھی، اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بخت و اتفاق یا بے نظمی کے تحت نہیں، بلکہ تقدیری نظام کی ماتحتی میں وہ آئی بھی، اور اسی قانون کے زیر اثر وہ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی۔ اور جس طرح اسرائیل کے 10 اسباط کو بچھڑنے کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کی تعلیم سے ملنا نصیب نہ ہوا، تقریباً کچھ اسی طرح وہ 2 اسباط بھی کھوئے گئے، اگرچہ اب تک اسی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم پائے ہوئے ہیں۔ باقی رہی دنیا کی وہ مذہبی جماعت جس کے پیغمبر نے اگرچہ کل اپنی 2.5 سال کی نبوت کے بعد ان سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ آنے والا میرے جانے کے بغیر نہیں آئے گا، اور یہ کہہ کر وہ جانے ہی کے لیے آیا تھا چلا گیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں گیا۔ مگر جب پوچھا جاتا ہے کہ تم مسیح علیہ السلام اور ان کی زندگی کو کن راہوں سے پاتے ہو، تو دیکھنے کا وہ وقت ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کو تاکتے ہیں، گھورتے ہیں۔ کیا مسیح کی کوئی کتاب تمہارے پاس ہے؟ کیا اس کی کتاب کا کوئی ترجمہ تمہارے پاس ہے؟ حیرت کی خاموشی کے سوا ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نامعلوم الاسم والمحال شخصیتوں کے ہاتھوں کے کچھ میلادی مسودے ہیں جن کی وقت مسلمانوں کے ان عام میلادی رسالوں سے زیادہ نہیں، جنہیں سعیدی یا شہیدی وغیرہ ناموں سے 2 3 آنے پیسے لے کر گشتی مولود خاں ہندوستان میں پڑھتے پھرتے ہیں۔ انہی رسالوں کا نام انجیل رکھا گیا ہے۔ اسی قسم کی 1000 انجیلوں سے انتخاب کر کے ڈنڈورا پیٹ دیا کہ خدا کی کتاب مل گئی، نجات کی روشنی مل گئی۔ اور ان کتابوں کا انتخاب کس طرح ہوا؟ ہر عیسائی جانتا ہے کہ نیفیا کونسل والوں نے گرجا کے صدر مقام پر انجیلوں کے اس انبار کو تہ بر تہ کر کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جبوں والے پادری سجدے میں گر کر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کرتے رہے، دل ہی دل میں یہ منتر پڑھتے جاتے تھے، جو جھوٹی ہے سو گر جائے۔ کہتے ہیں کہ سب گر گئیں، صرف 4 اور ان کے ساتھ پولوس کے کچھ خطوط بھی گرنے سے رہ گئے۔ سجدے سے سر اٹھا کر وہی سر پر رکھی گئیں۔ اس کے بعد مسیح علیہ السلام کی سچی انجیل یہی ہے۔ اس آواز سے آسمان کو سر پر اٹھا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کونسل کے ان پادریوں میں سے 2 کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ ان کی قبروں پر اس رپورٹ کی مثل رات کو رکھ دی گئی۔ صبح کو توثیقی دستخط اس پر ثبت شدہ تھے۔ تصحیح و تغلیظ، تنقید و تنقیح کے اس عجیب و غریب انوکھے طریقے پر
شاید دنیا نے نہ اس سے پہلے کبھی عمل کیا تھا اور نہ ان کے بعد کسی کو اس کی نوبت آئی۔ اسی فیصلہ سے یقین پیدا ہوا اور اسی یقین پر عیسائی جی رہے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے مفید ہے، اس پر عیسائی کان دھرتے اور جو جا چکا تھا اس کے ٹھہرے رہنے پر اصرار نہ کرتے، تو مسیح کے جانے کے بعد جو جانے کے لیے نہیں بلکہ آنے کے لیے آیا، اس کے پہچاننے میں انہیں کتنی آسانی ہوتی۔ نہ میز سے انجیل گرانے کا منتر پڑھنا پڑتا، نہ مردوں سے دستخط لینے کی ضرورت پیش آتی۔ اور کیا صرف مسیح علیہ السلام نے آنے والے کے آنے کا دنیا کو منتظر بنایا تھا جو مسیح کے جانے کے ساتھ ہی آ گیا؟ اس پر کیا تعجب ہے کہ انہوں نے اتنا قریب سے اس کو دیکھ لیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ 2.5 سال کی اس نبوت کا مقصد اگر بجائے تعمیر کے عیسائی بھی اسی طرح آنے والے کی تبشیر قرار دیتے جیسا کہ قرآن نے قرار دیا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ وہ اسی کو ڈھونڈتے جس کے بتانے کے لیے مسیح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ بہرحال مسیح نے اگر یہ کہا تو یہی کہنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔